وعلى سيدنا ومولانا محمد النبي المجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى آخر: وكان أبوهما صالحا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سادات کرام، اولیاء وارثین صحابہ کرام، اولاد صحابہ کرام، قوم کے محترم بزرگوں، معزز سادات کے سامنے، ہاشمیوں کے سامنے، فاروقیوں اور صدیقیوں کے سامنے، جن کا اس امت پر عظیم احسان کہ ہندوستان ہی نہیں، بھائی یہ دوستی نہیں چلے گی، سید صاحبان بالکل نہیں چلے گی، بالکل. میں بولتا رہوں گا، 2 منٹ بولوں، 5 منٹ. آپ اپنی اپنی باتیں کرتے رہے تو بہتر یہ کہ میں بھی بیٹھ جاؤں جیسے بیٹھا ہوں. کیا فائدہ آپ کے نانا جان کے کلام کی توہین کرو؟ کیا فائدہ جس کلام کو اترتے ہوئے صدیق اکبر نے آپ کے جد امجد نے دیکھا، فاروق اعظم نے دیکھا، 20 جگہ قرآن پاک میں وہ اللہ نے نازل فرمایا جو فاروق کے دل میں آیا تھا. اس کلام کی بے عزتی مجھ گناہگار کے بس کی نہیں، میں معافی چاہتا ہوں. چاہے اس کو آپ میرے مزاج کی سختی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں. اس لیے 5-10 منٹ اپنے متوجہ ہو کر ایک بات سنیے، عظمت کے ساتھ. جتنی عظمت سے اپن اپنے اللہ کے نبی پر نازل شدہ قرآن کو سنیں گے، اتنی ہی عظمت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اس لیے کہ ہمیں اس قرآن سے عزت ملی، اس قرآن سے عظمت ملی، اس دین سے لگنے سے عزت اور عظمت ملی. باہر کے درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آپ کے پورے علاقے سے، آپ کے سبھی خاندانوں سے، قاری خلیل صاحب کے ذریعے بھی، اور شاہڈورے کے مصباح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی بیٹے مصباح الدین صاحب کی اہلیہ کو ہم دادی اماں کہا کرتے تھے. پورے محلے کی دادی اماں تھی ہمارے یہاں سیلون میں جب ان کا قیام تھا. میرے دادا کے بہت معتقد تھے. ان کو بیچ میں کسی وجہ میں حکومت نے معطل کر دیا تھا ملازمت سے، ان کے تلک بھی ضبط کر لیے تھے. ان کے بقول میرے دادا کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ بحال فرمایا. میرے مدرسے کے تعین حیات کو رکن شورا رہے، اور اس کی جگہ پھر اللہ نے ہمیں قاری خلیل عطا فرما دیا. قاری خلیل کے غالباً ناناؤں میں ہوتے تھے، اس لیے کہ مصباح الدین صاحب تو شاہڈورے کے رہنے والے تھے، اور ان کی اہلیہ دادی اماں ہماری جو تھی وہ رنگنوت کی تھی. یہ آپ لوگوں کے مکانات کے سامنے مسجد کے پاس جو دروازہ ہے اس میں اندر گھستی. عبد مناف صاحب وغیرہ کے مکانات تھے. عبد مناف کے صاحبزادے مولوی صاحب حافظ طاہر میرے ساتھ کے پڑے ہوئے. بھوپال میں ہم نے ساتھ کھیلا. بڑا پرانا رب تھے آپ حضرات سے. میرا تو نہیں چہرہ ضرور نظر دکھ رہا، لیکن آپ لوگ سب میرے پرانے ہیں، میرے اپنے عزیز ہیں، مل کے پوچھے. اور اپن گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر میں جب کوئی باتیں گھر والے کرتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ نیچی کھٹی بھی ہو جاتی، اس کو برداشت کر لینا. وہ محبت نہیں کہوں گا، محبت تو کہوں. دیکھیے یہ قرآن مختصر اپن کو بات کرنا ہے، کیونکہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ذہن اپنوں کا سب ادھر ہوگا، دل ادھر ہوگا. ایک ہی حالت میں لمبی چوڑی بات جو ہے وہ اترے گی نہیں حلق سے. جی ہاں، آپ حضرات کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں. ہاشمی حضرات کی شاید بینا والوں کو یاد ہو، ایک دفعہ میں نے اسی موضوع پر بینا میں تقریر کری تھی کہ آپ لوگ کیا ہو، اپنے مقام کو پہچانو. ایک شیر کا بچہ کسی طریقے سے بھیڑوں میں پھنس گیا.
بھیڑوں میں پھنس گیا. وہ جناب بھیڑوں کے ساتھ بھے 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 کرتا چارہ چلتا وقت گزرتا رہا. اتفاقاً اس بھیڑوں کے گلے پہ ایک شیر نے حملہ کر دیا. وہ بھیڑ بھاگی تو وہ بھی ان کے ساتھ بھاگا. نے کہا کہ یہ کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ سب بھیڑوں کو چھوڑا اور وہ شیر کے بچے پر اس نے پنجہ مارا اور اس کو اٹھا کے اور قدرتی آئینے کے پاس لے گیا. جنگل میں قدرتی آئینہ سمجھ گئے نا, اپن سب علاقہ ہمارے علاقوں میں دیا ہے تالاب جو ندی نہر قدرتی آئینہ ہوتا ہے, وہاں لے کے گیا اور وہاں لے جا کے اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھ مجھے میں کون ہوں. تو آپ جنگل کے بادشاہ ہیں حضور. ایک لات ماری اس کو اور پانی میں ڈالا. وہ کہا اپنے آپ کو دیکھ. دیکھا اس نے, اب مجھے دیکھ. دیکھا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں. ہاتھ پکڑا اور لات ماری, چل میرے ساتھ میں تجھے دوڑنا سکھاؤں گا. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرب رکھنے کا ایک کام. خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت تھا جن کے آبا نے کلمے پڑھائے تھے لاکھوں کو. آج تمام دینی دعوتوں کے ذمہ داروں سے, جن علماء کرام سے میری گزارش ہوا کرتی ہے کبھی کبھی جوش میں کہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور ان سید زادوں کا, ان فاروقیوں اور صدیقیوں کا ایک نعم البدل خواجہ معین الدین چشتی پیش کر کے دکھا دو جس نے 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا. کتنے پڑھا ہے میرے عزیزوں؟ تمہارے بڑوں نے جن لوگوں کو کلمے پڑھائے تھے آج اس کلمے کے تحفظ کرو. آؤ میدان میں وعدہ کرو. اللہ نے 4 بچے دیے تو ایک کو ضرور عالم بناؤ, ایک کو ضرور حافظ بناؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ تم وکیل مت بناؤ, انجینئر مت بناؤ, ضرور بناؤ. اپنے سائنسداں ضرور پیدا کرو. ہر رات کی صبح ہوتی ہے, ہماری بھی صبح ہوگی جب ہمیں اپنے سائنسدانوں کی بھی ضرورت پڑے گی, اپنے ڈاکٹروں کی آج بھی ضرورت ہے, جب بھی پڑے. میرے اشارے سمجھتے رہے, آج بھی ضرورت ہے اپنے وکیلوں کی, وہ کل بھی ضرورت. اس لیے اس دین کا تحفظ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ آپ حضرات پر میرے سامنے کریم دیتا, پوری امت بیٹھی. عزیز یوسف صلی اللہ کو اللہ عافیت سے رکھے, پوروں کا تعارف کرا دیا. کہاں کہاں کی قضیاتیں یہاں موجود ہیں, کن کن نسلوں کے لوگ یہاں موجود ہیں. بخدا اگر تم لوگ طے کر لو تو ملک میں کوئی جاہل نہیں رہے گا. ہم تو غلام ہیں تمہارے. جب تم نہیں کرو گے, سن لو تمہارے نانا پہ جو قرآن اترا تھا اس میں کیا کہا گیا تھا؟ الا تنفروا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم اس دین کو سیکھنا اور سکھانا چھوڑ دو, اس کا تحفظ کرنا اور کرانا چھوڑ دو گے تو تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کرے. یعذبکم عذابا الیما, کیا ہوگا وہ عذاب علیم؟ اسی آیت سے تفسیر کرو. علماء بھی بیٹھے ہوئے مجمع میں, اور آپ تو خود ہی آپ کے خون میں علماء علم پڑا ہوا. میں نے ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں میرے استاد کچھ باتیں کر رہے تھے, حضرت مولانا بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الادب دارالعلوم میں, سب سبحان اللہ کر رہے. میں چپ بیٹھا ہوا تو مجھ سے فرمایا, خان بابا خان تم کچھ بھی نہیں بول رہے. میں نے کہا حضرت آپ یہ جتنی باتیں فرما رہے ہیں نا, یہ تو ہمارے علاقے کے اشراف کی عورتیں گرمی میں آنگن میں پلنگ بچھا ہوا ہے, وہاں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا دیتی ہیں, اور سردی میں دالانوں میں انگیٹھی گھرسی جل رہی ہے, اور جناب ان کو سنا بولا سبحانک اللہم, تو سنا تیسرا کلمہ, تو سنا 14 کلمہ. ہر گھر ہمارے مدرسے ہوتے ہیں, باتیں تو ہماری عورتیں. ہمیں اس کے لیے کسی مدرسے میں کسی جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں.
یہ سب تو ہمارے گھروں کی پیداوار ہے. تو آپ حضرات ان نسلوں سے تعلق ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ نے آپ کو شرف بخشا ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. خاص ہے ترتیبیں قوم رسول. اللہ نے آپ کو پسند کیا تھا تو اپنا پاک کلام اس سرزمین پہ نازل کیا جو اللہ کی پسندیدہ تھی, اس قوم پہ نازل کیا قوم قریش پر جو اللہ کی پسندیدہ تھی, اور اس سے بھی بنو ہاشم پر نازل کیا جو اللہ کی پسندیدہ خاندان تھا. دنیا میں سب سے افضل خاندان تھا اللہ نے آپ کو قبول کیا, آپ اللہ سے شکر. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے عبادت کے حکم عذاب علیمہ, عذاب علیم میں مبتلا کر دیے جائیں گے, تو عذاب علیم کیا ہوگا؟ آپ سے دولت چھین لی جائے گی, آپ کو دنیا کی فراوانی کر دی جائے گی, جاگیریں بڑی بڑی قائد ملی. کون سے آپ نے جہاد کیے تھے اس دین کی خدمت کے سلسلے میں, آپ اس قرآن کی خدمت کے سلسلے میں آپ کے بڑوں کو جس سے آپ کا اقدار ہے. عذاب علیم کیا ہوگا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اس کو تو اپنے دین کا تحفظ کرانا ہے, کسی سے بھی کرائے گا, دوسروں سے کرائے گا. اب عذاب علیم کا اس کو کیا جوڑے؟ آپ بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے ارے یہ فلانا فلانے خاندان کا ہم جانتے ہیں, فلانا ہے یہ, اللہ جانے دلی کی زبان میں فلانا یہ کر رہے ہیں, یہ ہماری حکومت کرے گا. اگلی دن میرے دوست, میرے صاحبزادے, میرے عمر کے بڑے بھائی مولانا فرید صاحب کو کیا تھا ان کے میں, تو جب ان سے فرمانے لگے رحمیہ کیا ہمارے بچے مطلب کس کو جائیں گے, اور اس لیے اس دین کا تحفظ غنیمت اور مسلمانوں کے وہ بھی سب برابر ہیں, سب مسلمان برابر. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کوئی کالے گورے کا فرق نہیں, کوئی کسی سے اونچا نہیں, کوئی کسی کا نیچا نہیں, ہم سب برابر. اللہ نے ہم سب کو ایک کر دیا, لیکن اس میں فرق مراتب رکھا ہے. انزل الناس علی منازلہم کلم الناس علی عقولہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ہوگا. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے, میں ایک دفعہ تمل ناڈو کے علاقے میں میرے مدرسے کے طلبے کے لیے گیا. میری بالکل لمبائی عمری تھی. میں اشارہ وہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر حضرت تھانوی کے بھی ایک خلیفہ رہتے تھے اور حضرت مدنی کے بھی ایک خلیفہ رہتے, دونوں حضرات کے اور دونوں کے سلسلے چل رہے. حضرت تھانوی کے خلیفہ عشاء کے بعد تفسیر بیان کیا کرے, تو وہ تفسیر فرما رہے تھے لفظ استوا. استوا قرآن میں ایک لفظ آتا ہے فاستوى علی العرش, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر متوکل ہو گئے. تو ایک صاحب بولے, انہوں نے مولانا نے فرمایا کہ ابو حنیفہ ایک تفسیر کر رہے تھے, تو کسی نے پوچھا مل استوا, استوا کیا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے فرمایا الاستواء معلوم بل کیفیت تو مجہول, ہمیں معلوم ہے استوا کیا ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے. فہل انت یا ایھا القائل ضال مضل فخرج المجید. پھر فرمایا میں دکن کے لہجے میں کہ حسیروں پہ بیٹھنے والے شطرنجی پہ آ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, چٹائیوں پہ بیٹھنے والے دہیوں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا مقام ہے اتنے رہو. یہ تھی مساوات اسلام کی, یہ تھی برابری. میں نے آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی, وقت بہت مختصر لینا ہے, میری بھی صحت اب زیادہ بولنے کی مسائل نہیں ہے, تبرکن تھوڑی دیر بول لیتا ہوں تاکہ مجھے تبرک بنا لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ پانی رکھا ہے, اس پانی کی اگر آپ حفاظت کرنا چاہتے ہو تو کیا ہوگا, کیسے کرو گے؟ جس گلاس میں, جس بوتل میں یہ پانی ہے, پہلے آپ کو اس بوتل اور گلاس کی حفاظت کرنی پڑے گی, اور اس گلاس یا اس کٹورے یا اس بوتل کی حفاظت کرنا ہے تو جس ہاتھ میں یہ گلاس ہے اس ہاتھ کی حفاظت کرنی پڑے گی, اور جس ہاتھ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جس بدن میں یہ ہاتھ ہے اس بدن کی حفاظت کرنی
اور اس بدن کی حفاظت کے لیے جس مکان میں یہ بدن ہے اس بدن مکان کی حفاظت. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اگر وعدہ کیا ہے تو محافظین قرآن کا، حفاظ قرآن کا، جن کو بیٹھے بیٹھے کھیل کھیل میں، وہ ہمارا یاد خان خلیل کہا کرتا تھا، کھیلتے کھیلتے اللہ نے تمہیں اپنا نام دے دیا. پڑھ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے پڑھ رہے ہیں. فلانا آپ کی کہہ رہے تھے الحمدللہ بلال میں فلانا آپ کی پڑھ رہا ہے یا لمن کرتے جا رہے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں سب پوری درگاہ پہ استادوں کی تبصرہ ہو رہا ہے. اور وہی کھیل کھیلتے کھیلتے یہ صاحب کیا بن گئے؟ یہ علماء بیٹھے، یہ مفتی بیٹھے، آج کسی کا نام حافظ رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھتے. مسعود عبد الحافظ رکھتے، محمد حافظ رکھتے، حافظ حسن رکھتے، حافظ علی رکھتے. کہنا حافظ نہیں کہتے کیونکہ یہ خدا کا نام ہے، خدا کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے. آج اس بچے کو جب اس نے بنداز پڑھا تو ادھر تو اس کا مقام یہ ہو گیا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ادھر اس کا مقام یہ ہو گیا کہ کل میدان حشر میں پوری برادری اکٹھی ہوگی، نور کے ممبروں پر اس کے اماں اور ابا بیٹھے ہوں گے. آپ نے وہ چاند تارے والے وہ تاج باز دیکھے فوٹو میں رہتے ہو ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے دیوتاؤں میں، اس سے بھی کہیں زیادہ چمکتا ہوا تاج ان کے سروں پر ہوگا. دور سے دیکھ کر برادری کہیں ارے یار کہیں اپن کا آگے کوئی نبیوں کی مجلس میں آگے کوئی نبی بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب قریب گئے کہا ارے یہ تو اپنا وہ ہاشمی ہے یار، یہ مکان کیسے مل گیا؟ تو میں اس نے قرآن اپنے بچے کو حفظ کرایا تھا اس لیے ہم نے اس کو مقام دیا. میری طرف سے ہمارے ہاشمی صاحب شوکت میاں میرے بڑے بھائی کیا ہیں، ان کو بھی اور ان کے پورے ان کے سبزیوں کو بھی ان کے بیٹوں کو بھی تمام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اس زمرے میں شامل کیا جس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ محمد ہم تیری حفاظت کریں گے. یہ صرف محمد سے وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے. اور قرآن جس کے سینے میں اس کی بھی حفاظت، اس کی بھی حفاظت ہر شریر کے شر سے ہو، ہر شرطین کے بہتر سے ہو، ہر حاصل کے حسد سے ہو، منافق کے نفاق سے ہوگی. اور پھر آج کے اس دور میں اس میں قرآن کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے. دوسری آیت میں جو میں نے چھوٹا سا جملہ پڑھا تھا وہ اس کے لیے تفصیل پہلے کہہ چکا ہوں تو اشارہ میں پھر دے دوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام میں یہ بات آئی کہ اس سے بڑا کوئی آدمی ہے تو تم جاؤ فلاں جگہ جا کے دیکھو ایک شخص ملے گا تمہیں، کیا پہچان ہوگی؟ تو اپنے ناشتے دان میں ٹفن میں مچھلی کر کے لے جانا، جہاں مچھلی کلی میں زندہ ہو جائے نہیں تلاش کرنا. وہاں تلاش کیا ایک صاحب مل گئے، کون ہے آپ؟ میں بولتا ہوں یہاں کیسے تشریف لائے آپ کو کہیں ملا تو مجھے اللہ کا حکم ملا کہ آپ کے ساتھ کبھی تو کبھی نہیں کہیں اللہ کا حکم ہے کہ ایک وقت کا رہنے کہ میرے معاملات میں بولیں گے خاموش ہے، خاموش رہیں گے آپ. بہت اچھا تھا. چل دیے تو کشتی میں بیٹھے آگے چلے تو کشتی میں کھیل کر دیا انہوں نے ساتھی بھی جیسا بات ہو گئی کیا کر رہے ہیں کرواؤ کے سب کو کرتے ہوا تھا بولو گے نہیں ساتھ کیا ہم بولیں گے. پھر آگے بڑھے کوئی بستی میں پہنچے کوئی بڑا قانونی جوان آیا اس کو نپٹا دیا انہوں نے مار دیا. ارے کیا کر دیا قتل کر رہا تو ان کا مارا ہوا تھا. تو اچھا بھائی ایسا کرو اب اگر میں بولوں تو پھر مجھے الگ ہو جانا. آگے بڑھے اسکول کی بھی دیوار زندگی کی دیوار قرآن انہوں نے اس دیوار کو گرایا کے اس کا گارا مچایا وہ گارا تالا کر کے دیوار نہیں بن گئی. پہلے اٹا پھری کی گدا ہمارے لیے لیا ان بستی والوں نے اپن کو راستے پانی کو نہیں پوچھا بڑا کشتی ہو گیا. انہوں نے جملہ کہا وہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا کہ نعمتوں کی اللہ بھی یاد کرتا ہے، اللہ کا قانون ہے نعمتوں.
اللہ کا قانون. انہوں نے کہا کبیرہ ہیں اور اس کے مالک یتیم ہیں, وہ بچے ابھی چھوٹے نہیں ہیں. اگر یہ گر گئے تو کبیرہ لوگ لوٹ لیں گے. اس لیے اللہ نے مجھے ان کی بلا کے تو دوبارہ تو بتا دوں جب یہ دیوار پرانی ہوگی اور بچے بڑے ہوں گے ان کو معلوم ہو جائے گا اپنا نتیجہ نکال لیں گے. ایسا کیوں ہوا؟ قرآن کے الفاظ مکان آبو ہونا چاہیے. ان کے بڑے بہت اچھے تھے. اس قسمت کی لاج رکھ کر اللہ نے آج بھی دنیا کی بھی حفاظت کری ہے. کہ حبہ کی اولاد ہو, نبی کی اولاد ہو, ہاشمی ہو, عباسی کی ہاشمی ہے, جعفری کی ہاشمی ہے, فاطمی کی ہاشمی ہے اور علوی کی ہاشمی ہے. تم سب کے بڑے بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے. اللہ نے ان کی قربانیوں سے اس قلعے نے ان پر دین بھی کھولا, دنیا بھی کھولی. کہ اس وقت تو ہوتے یہ نکاح خانی قرضیات تھوڑی نکاح خانی ہے تو قرضیات تمہاری ہوتی جج ہوتی. تمہارے قلم کا لکھا ہوا جج فیصلہ ہوتا تھا, تم لوگوں کی گردن تلوار میں فیصلے کرتے. غور کرو تم کس کی نسلیں ہو, کس کی اولادیں ہو, اپنے آبا پر غور کرو. اور پھر یہ قرآن تمہارے یہاں اس کی دولت یہ شہروں کے پاس جا تمہیں سوچنے کا مقام ہے. ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. ادب آئے ہمیں ادب مجبور کرتا ہے کہ ہم زیادہ کچھ نہ کہیں, صرف یہ کہیں کہ اپنی اولادوں میں تو طے کر لو کہ ہم اس قرآن کا کام اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تم کھیلتے رہو گے, پوچھتے رہو گے. یہ چلانا چل رہا ہے, ارے یہ پٹھان ان کا کام تو تلواریں چلانا تھا, کافی یہ مدرسے چلانے آ گئے, کافی ہمیں نصیحت کرنے آ گئے. تو ہمارے بڑوں کا کام, تمہارے بڑوں کا کام تھا تو کھاؤ اور کرو اس کا. کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں نے بہت پہلے ہمارے حاجی صاحب سے بتایا اولادوں نے اپنے سامنے یہی بنوا دیا. الحمدللہ ان کے حاجی بھی بنوا دی, ورزی بھی بنوا دی. آسان طریقہ میں نہیں بتایا تھا کہ ہمارے فیروز کی مدد سے اردو میں مولوی ہونے کا پورا نظام دیوبند کی طرف سے برابر قرآن صاحب کا قائم کیا ہوا, جس کی ابتدائی بنیاد عالمی بنیاد, ماہری بنیاد, فاضل بنیاد, مسئلے بتانے کے آدمی فاضل ہو جاتا ہے, مسئلے دینے کے آدمی. ہاں تو کرنا ہے. اب کوشش کرو کہ اپنی اولادوں میں مفتی بھی کرو, مفتی بھی بناؤ, مفتی بھی بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھتا ہوں میری بہت زیادہ کیسی ہے, بہت زیادہ ہوگا. پھر یہ دیکھیے مقبولیت کی ہمارے شوکت حاجی صاحب کی مسجد کی مقبولیت کی دلیل بارہ میں رحمت نازل ہو. سبحان سبحان اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرما دے اور ان بچوں کے حفظ کو اور ان بچوں کے عالم ہونے کو قبول فرما کر پورے خاندان اور پورے رشتے داروں کی نجات کا سبب بنائے. آج ان کے نظر ہمیں نہیں دکھ رہی کہ یہ ملا بنا دیا انہوں نے, کیا کریں گے مسجد کے بدلے چیزیں کریں گے. جب ان کی عظمت دیکھو گے, ہم نے دیکھا ہمارے بات ساتھیوں کے لیے پہلے وہ تو بس ایک لنگی ایک کرتا رکھتے ہیں زندگی, لیکن جب ان کا جنازہ دیکھا تو کہا ارے سب تو ہمارے کی گنشتہ کبھی نہیں ہوتے. وہ کرتے تھے اشتہار میں جنازہ, وہ بھی علامات مغفرت کرتے ہیں علامت. میرے پیاروں, ہم سب کی کامیابی اور کامیابی دین سے جڑنے میں ہے, دین سے لگنے میں ہے. ہم نے جب دین کو اپنایا تھا, حضرت عمر کا قول ہے, فاروقیوں حضرت عمر کا قول ہے کہ ہم اونٹوں کو چلانے والے تھے. قرآن اور اس دین سے وابستگی میں اللہ نے نہیں کرتا. کیسی عزت دی یہ ہمیں نے دین کو بتایا کہ قرآن پاک میں 20 مقامات ایسے ہیں کہ جو عمر کے دماغ میں اللہ نے وہ اللہ قرآن قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں, کوئی عمر نہیں. عمر ہر من و قرآن سیکھا جا سکتا ہے. قرآن ایک زمانہ تھا ہمارے بڑوں کے قریب تھے, آپ نے تو خالی ایک ایک ساتھ چلا کے ان بچوں کا استعمال کیا. مزے داری تو یہ ہوتی کہ اس وقت ان کا بدن ہارو پھیلا دیا جائے, ان کے بدن کے سارے پھول ہوتے ہمارے پاس,
ہم نے دیکھا، ہمارے بڑوں نے سنایا، ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ ہمارے فرعون چونک اسٹیٹ کہلاتا تھا، جیسے یہ آپ کا کوروا ایک مسلم اسٹیٹ تھی، ہمارا چونک مسلم ہماری طریق تھا کہ جب کوئی بچہ حافظ ہوتا تھا، گھر گھر حفظ کے مکتب تھے، گھر گھر حفظ کے مکتب تھے. حافظ صاحب کے پاس جب کوئی بچہ حافظ ہوتا تو وہ بچے کے گلے نہ پہلے سے اطلاع کر دیتے نواب صاحب، بچوں کو ہار پہنا کے صافہ باندھ کے اور آگے اس کے نقارہ بجاتے ہوئے لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے. جب ڈھکنا جیتے کہتے ایک طرف وہ بچہ بجا رہا ہے، حافظ صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ نواب صاحب چوک کے پاس. کون نواب صاحب؟ پوری ہندوستان کے نواب اور راجا انگریز کو خراج دیتے تھے، اور لوگ کا نواب ناشتے کے نام پہ انگریز سے خراج دیتے، ناشتے انگریز سے خراج دیتے. ان کی خدمت میں جا رہے ہیں. نواب صاحب کو اطلاع ہو چکی ہے. نظر باغ کے دروازے پر نواب صاحب کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، اور پھر اس بچے کو انعام اکرام سے نوازا جاتا تھا. اور پھر اس کا نام ہمارے یہاں ایک اصطلاح تھی جو ابھی بھی دینی مدرسوں میں لائی ہے، چہرہ ہو جاتا ہے، چہرہ ہو جاتا ہے. اس کا نام رجسٹر میں لکھ دیا جاتا تھا. اور پھر زندگی بھر کے لیے وہ چاہے جو کام کرے، تجارت کرے، زراعت کرے، کچھ بھی کرے، لیکن حافظ ہونے کی برکت میں اس کو اس زمانے میں جو سپاہی کو تنخواہ ملتی تھی وہ اس کی تنخواہ نواب صاحب کی طرف سے جاری ہوئی. جب یہ ہمارے یہاں احترام تھا، وفاد تھا، یہ ہمارے یہاں قدر تھی، تو ہمارے یہاں چوک میں بھی خاندان کے خاندان، عورتوں تک گھروں کے گھر حافظ ہوا کرتے تھے. جیسے کبھی اگر اپنی پرانی آبادی تاریخ میں رنجوز والو وہ کونے وہ بنیا تو پتہ اللہ دیکھتا. نرور وال کیا بات ہے، نرور کیا علمی جگہ ہے نرور. سبحان سبحان. آپ کو پتا ہے برانا بوریے کی طبیعت شمس الدین التمش تک کی سندات ان کے بڑوں کے پاس موجود تھی. ان کے قاضی ہونے کی سند شمس الدین التمش جو اسلامی سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس کی بھی سندیں. کچھ کیا ہوگا ان کے بڑوں نے کبھی تو ہوگا. لیکن جب وہ دولت تم نے صرف اس لیے بات کی کہ ہمارا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، میرے والد ہماری رشتہ داریاں ان سب سے یہ سب جاگیردار ہو گئے. تو میرے والد مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے ٹکڑوں کو میں جاگیردار ہوں. جاگیرداری کے نعرے لگاتے روز جاگیردار. لیکن یہ دین کی دولت، قرآن کی عظمت نہ ختم ہوئی نہ ختم ہوگی. دیکھ لو نرور کے آخری دور میں حضرت مولانا جن کی شاگرد پورے ہندوستان افریقہ تک پھیلے ہوئے، جن کے ایک دادا نے میرے دوست نے اندور میں رہتے مولوی ذوالفقار صاحب کے شاگرد، پورا رات ان کو دین کی برکت کی. اس دین کو دوبارہ اپنا لو اور طے کر لو کبھی اس دین میں جڑے رہنا ہے. اس مختصر کی نصیحت کے ساتھ، کیونکہ مجھے نصیحت سے باتیں پہلے بتایا تھا تو میں نے عرض کر دیا، جوش بھی دلا دیا آپ کو. اگر کوئی دورانی کلامی کرنی ہو تو میں سب معذرت خواہ ہوں. دل کی درد کی بنیاد پر میں نے باتیں کرنی ہے. قرآن خاص کا صحیح آپ کو یہ کسی کو بھی نشان ہمارے بلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور شریف پڑھیے دعا.